السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ سے درخواست ہے اس آڈیو کو دھیان سے سنیں۔ ابھی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، یہ بنگلہ دیش میں جو جھگڑا ہوا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں تبلیغ والوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ اس کو لے کر میں فتین قصدن کر کے کہہ رہا ہوں، فتین قسم کے جو لوگ ہیں جنہیں دعوت سے نفرت ہے، لوگوں کی ہدایت سے نفرت ہے، لوگوں کا ایمان صحیح ہو، ان کی نماز صحیح ہو، ان کا دین صحیح ہو، جو اس کو پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کی زندگی میں دین آئے، اور کچھ ڈھونگی قسم کے لوگ امت کو گمراہ کرتے رہیں، لوگوں بیوقوف بناتے رہیں، ان کو موقع مل گیا اور خوب اس کو طول دے رہے ہیں، بہت زیادہ اس کو طول دے رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ جی امارت والوں نے، تبلیغی امارت والوں نے جو ہے شورائی والوں کو جو ہے مارا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ میرے ایک دوست ہیں بنگلہ دیش میں، ان سے میں ساری اپڈیٹ لیتا رہتا ہوں اور لوگوں سے بھی لیتا رہتا ہوں، اور میں نے خود دیکھا، یہ ان کے بتانے کی ضرورت نہیں بنگلہ دیش کے ساتھی کی، بلکہ میں نے خود دیکھا۔ میرا بہت اچھا تعلق ہے، شورا والوں سے بھی تعلق ہے اور مرکز والوں سے بھی تعلق ہے۔ حالانکہ میں مرکز کے مشورے سے چلتا ہوں، لیکن شورا والوں سے میرا بہت زیادہ تعلق ہے، اور ان سے تعلق اس لیے رکھتا ہوں تاکہ ان کے اندر نرمی آئے، اور وہ اس بات کا انہیں احساس ہو کہ یہ مرکز نظام الدین والے جو ہے یہ نرم طبیعت کے لوگ ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب جو ہے وہ اسی کی تاکید کرتے ہیں کہ ان کا بھی ساتھ دو، جی ان کے ساتھ نفرت مت کرو، جی باقی وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن میں نے شدت جو زیادہ تر محسوس کی ہے وہ شورا والوں میں دیکھا، شورا والوں میں سب سے زیادہ۔ اب بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ جو تبلیغ مرکز سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے گھر اجاڑا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو ختم کیا جا رہا ہے، دھوست کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یعنی کہ ظالم بھی خود اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں، یعنی خود ہی ظالم، جی، اور وہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، جی چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، تو والی مثال ہے۔ تو ظالم خود اور مظلوم خود بن رہے ہیں۔ یہ بالکل پکی میری آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے، سچ بتا رہا ہوں۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے، جو نظام الدین کے مشورے سے چلنے والے، اس میں کچھ اناڑی قسم کے، کچھ جاہل قسم کے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے بھی مولانا سعد صاحب بدنام ہو رہے ہیں۔ اس کا میں خود گواہ ہوں۔ ڈیماپور میں ایک جماعت آئی، ناگالینڈ میں ایک جماعت آئی، میں نے ان سے کہا، اس جماعت میں ایک اناڑی قسم کا، جاہل کا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جاہل قسم کا، گنوار قسم کا ایک ذمہ دار تھا۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہاں جو ہے تم کہنا پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کہہ کے بات چیت کیا کرو، تو ہم تو تم ہی بولتے ہیں، تو اکڑ میں آ گیا۔ تو بہت سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جاہل قسم کے جو امیر بن جاتے ہیں ان کے اندر شدت ہے، وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں ہم کچھ بن گئے ہیں۔ اس لیے میری مولانا سعد سب سے بھی درخواست ہے، اس کو ہدایات کے بیان میں لائے کہ جاہل قسم کے لوگ امیر نہ بنائے، چاہے 10 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، چاہے 20 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، اس میں سنجیدہ دیکھے۔ اور یہ جو شرائط لگا دیے گئے کہ 3 مرتبہ جن کے 4 مہینے لگیں گے وہ بیرون کا سفر ہوگا، یہ شرائط بھی ختم کیے جائے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس میں بعض اتنے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ بھلے سے ان کا 4 مہینے لگا ہے اور اتنا مشغول ہے، ہر وقت دعوت کے کام میں رہتا ہے، ان کا بھی سلیکشن ہو، ان کی تفقد کیا جائے، بہت اچھی طرح تفقد کر کے اگر ان کا 4 مہینے لگ گیا ہے تو ان کو بھی بیرون بھیج سکیں، ان کو مرکز کے تقاضے میں چلایا جا سکے۔ ایسے بہت ہے ان کے 4 مہینے میں 4 مہینہ یعنی 10 مرتبہ لگ گئے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے بہت گرے ہوئے۔ میں برتا ہوا ان سے، میں ان سے دکھی ہوں۔ یہ تو حقیقت ہے ہمارے جو مرکز کے ماننے والے، لیکن حقیقت یہ ہے شورا والے جھوٹ کا سہارا زیادہ لے رہے ہیں، بھلے سے اس میں قابل لوگ زیادہ ہیں، میں نے تو خوب زیادہ محسوس کیا، جھوٹ کا سہارا زیادہ لے رہے ہیں شورا والے، چاہے ہندوستان میں ہو چاہے بنگلہ دیش میں ہو، یہ تو دیکھا۔ ہاں پاکستان والوں میں کم ہے، پاکستان والے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، اور وہاں فتنہ بھی نہیں ہے، یہ تو میں نے مکے میں بھی دیکھا، یہ تو میں نے مدینے میں بھی دیکھا۔
شورا والے زیادہ تر ان کے ہاں کام نہیں ہے 3 دن چلہ 4 مہینے، یہ نہیں ہے ان کے ہاں تو مرکز کی برائی سے انہیں فرصت نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا یہاں ان کی جماعتیں بھی کم نکل رہی ہے۔ ہاں ان میں مخلص بھی ہیں، بہت مخلص بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہت مخلص بھی ہیں، جو ان میں ہمارے اکابر بھی ہیں جی، جیسے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جی، اور بہت سارے بھی ہیں، اور یعنی عموم میں بھی ہے۔ ایسے ہی یعنی کہ آپ کے مرکز کے تائید والے یعنی حضرت مولانا سعد صاحب کو امیر ماننے والے، ان میں بھی مخلص بہت ہے، ایک سے ایک ہے، جن سے میرا خود واسطہ ہے، جن سے میرا خود تعلق ہے، ان سے یعنی کہ میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، بہت مخلص ہے، جس کا کوئی یعنی کہ انتہا درجہ مخلص ہے۔ حالانکہ مخلص کون ہے، ریاکار ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے، بظاہر ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کے بول سے، ان کے حسن سلوک سے یہ محسوس ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی اکڑ مکڑ نہیں، بڑے درجے پہ عالمی تقاضے پہ چلتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت خلوص بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، ان کے اندر کوئی اکڑ مکڑ نہیں۔ ان کا نام بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، اور اگر آپ اس سے خوش ہوں تو بتا ہی دیتا ہوں۔ حافظ مسعود صاحب، مفتی حافظ مسعود صاحب جو بلند شہر کے ہیں، مفتی مقصود صاحب جی، اور ایسے ہی آپ کا مفتی ظہیر صاحب، اور مفتی اسد اللہ صاحب، مفتی ریاست صاحب، اور بہت سارے لوگ ہیں، مولانا عبدالستار صاحب اور دیگر بہت سارے علماء اکرام ہیں جی، جو بہت مخلص ہے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کا مرکز نظام الدین میں پڑے رہتے ہیں، بے شمار ہیں، میں ان کو یعنی کہ بذات خود ان کو جانتا ہوں۔ تو اگر یہ مخلص نہیں ہوتے، جیسے مولانا یوسف سیلونی صاحب سب جانتے، پوری دنیا جانتی ہے مولانا یوسف سیلونی صاحب کو، کتنے مخلص ہیں، آج یہ مرکز میں پڑے ہوئے۔ مولانا یعقوب صاحب ان کے خود صاحبزادے، اور بہت سارے ہیں۔ یہ بات کہہ دینا کہ یہ جو ہے گمراہ ہو گئے جی، مولانا صاحب گمراہ ہو گئے، یہ بات بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر کمی ہو، لیکن ان کے ماننے والے یہ سعدیانی ہو گئے جی، یہ قادیانی سے برا حال ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ آج آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، جو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے، جو مرتد ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے، جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی بند کروانا چاہتے ہیں، بس کام بند ہو جائے کسی طرح۔ جہاں پہ 100% مرکزی یعنی کہ مرکز کے مشورے سے چلنے والے، جیسے ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، اگر وہاں دین کی محنت نہ ہو، دعوت کا کام نہ ہو تو لوگ مرتد ہو جائیں، جا کے دیکھیے جی۔ لیکن جھوٹ کا سہارا نہ لیجیے، اللہ سے ڈریے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جوڑ پیدا فرمائے۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان مت ہوئیے، اپنے دل میں گنجائش رکھیے، اور میں شورا والوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، آپ اگر مخلص ہیں اپنے لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ شورا، میں خاص کر کے مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب سے مخاطب ہوں، اور بھائی فاروق صاحب سے بھی مخاطب ہوں، مولانا ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب سے مخاطب ہوں، مولانا شریف صاحب بجنوری سے مخاطب ہوں، مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری جو اس وقت حیات، ان کا نام مولانا عاص محمد ہے، ان سے مخاطب ہوں، خرجہ کے بھائی یوسف صاحب، بھائی اسماعیل صاحب، آپ حضرات کو واقعی اگر اللہ کا خوف ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اور مرنا ہے، مرنے کے سامنے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اگر امت کا درد ہے تو اس فتنے کو آپ روک سکتے ہیں۔ اور حضرت مولانا سعد صاحب بھی اس پر جو ہے تھوڑا جی پیش قدمی کرے، اور یہ وضاحت کرے کہ میرے دل میں کوئی کدورت نہیں ہے، میرے دل میں کوئی کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیے، ہمارے ساتھی کام کریں، ان کا ساتھ دے، یہ وضاحت کرے، آپ بھی اس کی وضاحت کریں تاکہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہو۔ آج امت کا ایمان کے لالے پڑے ہوئے، لوگ نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے، شریعت کا جو ہے دھجہ جی اڑائی جا رہی ہے۔ آج مسلمان دین پر چلنے کو، اپنے دین پر چلنے کو توہین سمجھتا ہے۔ یہ تو عقیدے کا حال ہے، یہ تو ہمارا ایمان کا حال ہے جی۔ اعمال سے کوسوں دور، مسجد خالی ویران ہوئی پڑی ہے، اس کے باوجود ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، بس اپنی پارٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم شورا والوں کے بیان میں بھی چلے جاتے ہیں، چلنا تو پڑے گا، ایک ہی امام کے پیچھے نماز ہوگی، کبھی اس امام کے پیچھے، کبھی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں چلتا ہوں مرکز کے مشورے سے، لیکن شورا والوں کے پاس جاتا ہوں، اور جانے کی وجہ سے الحمدللہ ان کے اندر جو شدت تھی وہ بہت ساری شدتیں ختم ہو گئی ہے، شدتیں کم ہو گئی ہے، ورنہ اگر ہم ان کے پاس آتے نہیں تو اپنی بات نہیں رکھ سکتے، ان کا میں اکرام کرتا ہوں۔ اسی طرح مولانا ہمارے مرکز کے ماننے والے، مرکز کے مشورے سے چلنے والے، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے
جی وہ کیا کرے، شورا والوں سے محبت قائم کرے، ان کا ذہن سازی ہو. اور بنگلہ دیش کے جو شورا والے، آپ کی تعداد وہاں زیادہ ہے، آپ اگر مخلص ہیں تو آپ کیا کرے، یہ نفرت بازی ختم کرے اور جھوٹ کا سہارا نہ لے اور نفرت کا سہارا نہ لے. مرنا ہے، مرنے کے بعد کون گھوڑے پر سوار تھا اور کون گدھے پر سوار تھا یہ معلوم ہو جائے گا. یہ میری یہ نصیحت نہیں ہے، ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے، ذرا امت پر ترس کھائے، اپنے اوپر ترس کھائے، اپنی بچوں پر، اپنی نسلوں پر ترس کھائے. آج یہ امت کہاں جا رہی ہے جی. اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے باطل ہی کافی ہے، لیکن افسوس اب تو باطل سے زیادہ یہ گھر کے جو ہے، گھر کے ہی لوگ چراغ بجھا رہے ہیں. گھر کے لوگ. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جی یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کام جو ہے دوسروں سے یعنی غیروں سے کام کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ کام کرنے والوں سے کام کا نقصان ہوگا. یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے. بنگلہ دیش کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے حق کے مخالف رہے، اور یہ ان کی بدنصیبی کہے یا کیا کہیں یا کسی اللہ والوں کی بد دعا کہے. ہم نے تو یہ دیکھا وہ کسی دشمنان اسلام کا اتنا مقابلہ نہیں کر پاتے، وہ کسی باطل کا اتنا مقابلہ نہیں کر پاتے جتنا وہ حق کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا. ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے، وہ بس آپس میں لڑنا جانتے ہیں. بنگلہ دیش میں یہ بنگلہ دیش کی تاریخ رہی ہے. پتہ نہیں کسی کی بد دعا ہے، کسی اللہ والوں کی. اس لیے میں بڑی تواضع سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے ڈرے، اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمیں صحیح چیز شر صدر ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں شر صدر فرما دے. اللہ سے دعا مانگے، توبہ کرے. اگر اللہ کے لیے اگر آپ حضرت کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر للہیت ہے، تو اس فتنہ کو بند کرے اور یہ تماشا نہ بنائے، اسلام کا اور نقصان نہ کرے. مرنا تو سب کو ہے، مرنے کے بعد افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن پاک کا ارشاد فرما دیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سب کو یقین آ جائے گا، سب کو سمجھ میں آ جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی مل کر کام کرے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ مل کر کام کرے. اچھی بات ہے، جوڑ پیدا کر لے، ایک ساتھ کام کرے، اچھی بات ہے. میں تو ہمارا اکابر سے بھی درخواست کرتا ہوں، کوئی شکل کوئی سبیل ایسی بنائے، اور سب ہمارے اکابر ہے. شورا میں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہے جی. لیکن چونکہ میں مشورے سے جڑتا ہوں، مرکز کے مشورے سے، اس لیے درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سعد صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور جو ان کے متبعین ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، کوئی ایسی شکل کوئی ایسی سبیل بنائے کہ ایک ہو جائے. اگر ایک نہیں ہو سکتے، دوری ہو جاتی ہے تو لیکن کام ایک ساتھ کریں. وہ کام کریں وہی محبت کے ساتھ کریں. وہ کام کرے تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ دے. مرکز والے کام کریں وہ ان کا ساتھ دے جی. لیکن عداوت نہ کریں، عداوت مخالفت نہ کرے. اختلاف ہونا الگ چیز ہے، اختلاف ذہنی اختلاف ہونا اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن عداوت اور مخالفت نہ کرے. مخالفت الگ چیز ہے، عداوت الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے. اس لیے مخالفت میں اختلاف کو عداوت میں نہ بدلے.